بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیلہ جیل قید نمبر 420 جو ہیں وہ اپنی بیوی یعنی پنکی پیرنی کا ہاتھ پکڑ کر روکتے رہ گئے پر کم پائن وسو بار ہو گیا۔ یہ ایک ایونٹ ہے جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پتہ نہیں کب عقل جو ہے وہ پرویل کرے گی، یعنی پوزیٹیوٹی کی بات ایکچولی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو عقل مند بڑے سارے سیانے بڑے ہیں، گھر نو بڑے سیانے ہیں، رولا پوائنٹ جی گند پوائنٹ جی پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے میں بڑے سیانے ہیں، بڑی عقل اس حوالے دے نال، لیکن پازیٹیو تھنکنگ کب آگے آئے گی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اب تک چیزوں کو لے کر چل رہی ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ یہ کبھی سیکھ سکیں گے۔ اب معاملہ جو تازہ ترین ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے اندر تحریک انصاف کے 2-3 لوگ بہت زبردست شخصیات جو ہیں وہ جیت کر آ گئیں، جن میں پہلے نمبر پہ رانا آفتاب احمد خان صاحب ہیں۔ رانا آفتاب احمد خان صاحب ساری زندگی پیپل پارٹی چ رہے، لیکن 18 دے الیکشن دے جی بھائن نے غلط سڑک پھڑ لی، جیسے ہی سڑک پھڑ لی اپنا انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ چلے گئے تحریک انصاف کی طرف۔ بنی گالا کی طرف جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت میں نے ان کو فون کر کہا تھا کہ رانا صاحب غلط سڑک پھڑ لیجیے، ایتھے تانوں عزت نہیں لبنی، لیکن رانا صاحب جو ہیں وہ اپنی ان کی مرضی سر وہ چلے گئے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اب وہ جیت کر آ گئے ہیں۔ رانا آفتاب اگر اپوزیشن لیڈر ہوتے پنجاب اسمبلی میں تو رانا آفتاب کو رولز کا پتہ ہے، رانا آفتاب کو پتہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، رانا آفتاب کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی نارمز کیا ہیں اور کس طریقے سے کیڑا بٹن دباواں گے تو کتھے کر کے گھنٹی کھڑکے گی، یہ ساری چیزیں رانا آفتاب کو معلوم ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے ایسا آدمی بنانے کی بجائے ایسا آدمی بنا دیا جو ان کا عمران خان کا شاید وہیں سے الیکشن جیت کے ہیں، میاں ولی سے، وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، نہ میں غلط بیان نہیں کروں گا کہ وہ برے آدمی ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ رانا آفتاب کو چھوڑ کے کسی ایسے شخصیت کو بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں پازیٹیو رول پلے نہیں کرنا چاہتے، آپ صرف عورتوں کو یعنی واحد قسم کے اشارے کر کے، یا جس طرح کہ کل ہوا ایک واقعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یا پھر یہ ہے کہ آپ نعرے بازی کر کے صرف ٹکرز بنانے کے لیے آپ اپنا ایک رول جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی تاڑی مار گروپ، آیا جے بھی آیا جے، گیا جے بھی گیا جے، نعرے بازی کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ اپوزیشن کا صرف یہ کام نہیں ہوتا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پازیٹیو تنقید کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یار یہ دیکھیں آپ نے یہ غلط کیا۔ اچھا یہاں پر اگر رانا آفتاب ہوتا تو یقین کریں کہ جو ملک محمد احمد خان صاحب سپیکر بیٹھے ہیں وہ بھی نارمز کو اور رولز کو لے کر چلنے والے آدمی ہیں، ان کے ساتھ پوری ایک وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل کے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف نے فیصلہ کی تھا کہ اسی تحریک انصاف نہیں بڑھنا، تحریک انصاف ہی بڑھنا ہے، اور انہوں نے وہاں پر کسی اور شخصیت کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ دوسرا جو کام کیا اور وہ آج کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ حامد خان صاحب جو ہیں ان کو سینٹ کے ٹکٹ دے دیا، اور حامد خان صاحب سینٹ کے طور پہ سینیٹر کے طور پہ یہاں سے الیکٹ ہو جائے گے، جتنے کے ووٹ ہیں نا کو لے گئے نا، یعنی 102 شاید ووٹ ہیں ان کے پاس، اور 103 سوری، اور 51 لوگ چاہیے، 51 لوگ چاہیے جنرل سیٹ پر ایک سینٹر منتخب کروانے کے لیے، تو وہ بڑے آرام سے حامد خان صاحب بھی ہو سکتے، زلفی بخاری بھی ہو سکتا سی۔ اچھا لیکن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ووٹ مانگتے ہیں، آپ گروپنگ کرتے ہیں، یہ پوری سائنس ہے، یعنی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے نا، یہ پوری سائنس ہے بھاجی، یعنی اس میں 7 جنرل نشستیں ہیں، تو ہر ایم پی اے کے پاس جنرل نشست کے اوپر 7 پریورٹیز ہیں، وہ ووٹ ایسے کاسٹ کرتا ہے کہ پریورٹی نمبر 1 پہ اے، پریورٹی نمبر 2 پہ بی، پریورٹی نمبر 3 پر سی، اس طرح کر کے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، اے بی سی کی جگہ کے اوپر ظاہر امیدوار کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کو وہ ایک پہلے نمبر پہ پریورٹی رکھتا ہے اس کو پورا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، جس کو وہ دوسرے نمبر پہ پریورٹی رکھتا ہے اس کو آدھا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، جس کو وہ تیسرے نمبر پہ پریورٹی رکھتا ہے اس کو 1/3 کاسٹ ہوتا ہے،
پھر اسی طرح سے 1/4 چلا جاتا ہے، تو 7 نمبر تک جاتے تھے 1/7 چلا جاتا ہے. یعنی آپ ماسا پورا جا بھی جڑا ہے نا ووٹ وہ بھی اینڈ پہ کاؤنٹ کرتا ہے. میں آپ کو گزارش کروں کہ محسن لغاری صاحب جو کہ تحریک انصاف ہی کے رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ اسی طرح سینیٹر منتخب ہو گئے تھے آزاد کھڑے ہو گئے. انہوں نے آزاد کھڑے ہوئے اور ہر بندے سے ووٹ مانگا. انہوں نے کہا بھاجی 80 نہیں دے سکتے، چل ادھا دے دے، چل اس طرح کر چپا دے دے، چل اس طرح کر ہاتھ والا دے دے، چل تیری مہربانی اخیرلا نمبر دے دے. وہ انج کردے پیپلز پارٹی کے 2 امیدوار تھے، دونوں میں سے دونوں کے ہرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ایک ہار گیا جس کا نام اسلم گل ہے، اور وہ ووٹ جو ہے وہ لے گئے یہ اپنا محسن لغاری صاحب، اور 0.25 سے 0.2 یا 3 سے ان کے ووٹ زیادہ بن گئے اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. تو اگر مینج کیا جائے تو 2 سیٹیں تو کہیں نہیں گئی تھی نا. 51 بندے چاہیے ایک سیٹ کے لیے، تو ان کے پاس 103 ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ووٹ زیادہ تھا. لیکن اب یہاں پر حالت یہ ہے کہ انہوں نے کس سے نہ گل بات ہی نہیں کی تھی. اچھا پھر صرف یہ نہیں کرتے کہ اپنے ووٹوں کو پکا کرتے ہیں، بلکہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان سے بھی ووٹ مانگتے ہیں. اور یہ خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے، اس میں چانس بن جاتا ہوتا ہے کہ تہاڈا ایک سیٹ ادھی ہور نکل آئے. آپ چانس تو لیتے ہیں نا، نہ نکلے لیکن بندہ ٹرائی سے کرتا ہے نا. اس پاس ہی نہیں گئے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ٹوٹل 2 امیدوار رکھے ہیں. ایک پہلے نمبر پہ زلفی بخاری ہے اور کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ راجہ ناصر عباس کو رکھا ہے. باقی سنم جو کاغذات ہو گئے ہیں، یاسمین راشد دے ہو گئے، ٹی وی دے ٹکٹ ٹکا رہ نہیں، نہ فرق کوئی نہیں پینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشل سیٹس کے اوپر ہے، یعنی ویمن سیٹ کے اوپر ہے یا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر ہے، اور ان پر وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. جنرل سیٹ پہ ان کی 2 نشستیں نکل سکتی تھیں. اب ان کو بھی یقین ہو گیا تحریک انصاف کو ان کی جاہلانہ پالیسی کی وجہ سے کہ یہ سیٹیں نہیں نکلیں، لہٰذا انہوں نے اپنا امیدواری کر لیا. حامد خان صاحب ابھی تک تو خیر ان کے کاغذات واپس نہیں ہوئے، لیکن آج گوہر صاحب جو میرے ہم نام ہے بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ باقی سارے امیدوار کاغذات واپس لے لیں. اس کا مطلب ہے حامد خان صاحب تسی بھی کاغذ واپس لے لو. اب وہ لے لیں گے نہیں لیں گے الگ بات ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو شخص یعنی حامد خان صاحب پاکستان کے اندر پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، وہ بندہ اگر سینٹ میں ہو تو وہ عمران خان کا کیس بہتر انداز سے لڑ سکتا ہے. وہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ووٹر ہے اس کا کیس بہتر انداز سے لڑ سکتا ہے. سر وہاں پر وہ لے کر آ رہے ہیں نمبر 1 پہ زلفی بخاری کو. اب زلفی بخاری کون ہے؟ زلفی بخاری پائن ڈیول نیشنل پہلے تھے، اب انہوں نے ایک وہ برطانیہ کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہوئی ہے. پائن مفرور ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات یا اس طرح کے مختلف کیسوں کے اندر پائن جڑے نے پاکستان سے نہیں گئے. اب جب وہ گرفتار نہیں ہوئے، جب وہ سینٹ کے رکن فرض کرے منتخب ہو جاتے ہیں تو سینٹ میں کیسے جائیں گے؟ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو موقع ان کے پاس بہتر سے بہتر آتا ہے کہ اپنے بہترین لوگوں کو وہ سینٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلی میں آگے لے کر جا سکیں، اتنے پائن پوج کے لب کے لے آگے ایسا دانا سٹتا عمران خان جڑا کانا ہی نکلتا ہے. زلفی بخاری جتیا نہ جتیا اکو جا. راجہ ناصر عباس صاحب میں کوئی ان کی جو ہے اپنا علمی قدروں پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ ناصر عباس بہتر ہے یا حامد خان بہتر ہے، زلفی بخاری بہتر ہے یا حامد خان بہتر ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں. مطلب میں کسی بھی سیاسی جماعت کے جو ہے وہ خرابی دے مینوں برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے. غلطیاں کوتاہیاں کامیاں ساریاں چوندیاں نے، کوئی کٹ ہوندی کوئی ود ہوندی، لیکن بھاجی کو عقل نہ تک بندہ ٹردا نا. بڑے بھڑے دن رہے پیپلز پارٹی دے ہوتے، پیپلز پارٹی نے کدی اس طرح نہیں کیتا کہ وہ انج دا کریکٹر کوئی لیا کے تے وہ سینٹ جبا دیو. نیور. انہیں اپنے کارکنوں کو بالکل اوبلائز کیا، لیکن وہ اوبلائز کیا بہت چھوٹی جگہوں کے اوپر، جس کی جتنی ذہنی اور علمی حیثیت تھی اس اعتبار سے ان کو اوبلائز کیا.
نون لیگ نے بھی اسی طرح سے کیا. اتنے دے بھاجی بس عجیب ہی سین ہے. بہرحال ابھی مجھے امید جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ان سے کہ یہ کوئی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بڑی میں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو رکھی تھی جب حامد خان صاحب کا نام آیا کہ یار بڑی گل ہے حامد خان صاحب نو لے کے آ رہے ہیں, چلو شکر ہے کوئی بہتری والے پاسے ٹرے گا کام. لیکن نہیں پاجی ایتھے کوئی خیر دی خبر نہیں آنی کدی. اب آج ہی دیکھ لیں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پنکی پیرنی صاحب جڑی ہے نا صاحبہ وہ انہوں کا واقعہ میں دسن لگا. اب ہوا یہ ہے کہ وہ آئی ہیں اور آج چونکہ سماعت تھی کیس کی تو عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور پنکی پیرنی بھی تھی, جیل کے اندر سماعت تھی. اب یہ رپورٹرز نے جو خبر دی ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں, وہ آئی ہیں اور آتی میڈیا کی طرف گئی ہیں تو عمران خان نے ہاتھ پھاڑ لیا کہ تو نہیں بولنا, چپ کر جا, تیری مہربانی, ادھر آئیا. وہ سائڈ پر لے گئے پر پنکی پیرنی نے کہا نہ میں بولنا ہی بولنا, اور جا کے جناب ایسی انہیں بامن لت کرائی ہے. اب ذرا آپ الفاظ سن لیں جو انہوں نے بولے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں. ایک تو انہوں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا جی کہ میرے شہد میں کچھ ملایا گیا, دعائی خدا دی. یہ قیدی یا عورت یاد رکھیے گا, ان کو 2 کیسوں کے اندر سزا ہوئی ہے, عمر قید ہوئی ہے کسی شخصیت کی خاص مہربانی کی وجہ سے. جو حکومتوں کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کو بنی گالہ میں رکھا ہوا, اتنے بی بی شہد کھا رہی ہے. اب یہ اندازہ لگائیں, ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ جناب آپ سنم جاوید کو اور یاسمین راشد کو چھوڑ دیں, مجھے اندر رکھ لیں. خان صاحب نے یہ بیان دیا آج. دوجے پاسے پنکی پیرنی شہد کھا رہی ہے. کبھی پتہ کیتا ہے سنم جاوید شہد کھا رہی ہے؟ کبھی پتہ کیا جو یاسمین راشد ہے اس کو دوائی پراپر مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ شہد کھا رہی ہے اندر بیٹھی بھائی, خود کہہ رہی ہیں کہ میرے شہد کے اندر کچھ ملا دیا, میں نے کھایا تو میری صحت خراب ہو گئی. بی بی تو کا دی پیر نہیں, تین نہیں پتہ لگا کنے ملایا, تو اتنے 2 موکل چھڑ کے آنے سن نا, تین پتہ لگتا رہتا. اور جو اگلی بات انہوں نے کی وہ ذرا سن لیں. چیکا دیکھو انہوں نے کتنے جا رہی ہیں. ابھی یقین کریں یہ وی وی آئی پی طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے, وی وی آئی پی طریقے سے. انہوں نے رکھیا ہوئے اس طرح جس طرح بینظیر بھٹو نو سکھر جیل دے رکھیا گیا سی جون کا مہینہ, اور جس طریقے سے وہاں پر بغیر پنکھے کے ایک 6x6 کے سیل کے اندر بینظیر کو رکھا گیا تھا. سر یہ 3 دن جنہوں کا کام سیدھا ہو جائے, کمٹمنٹ کوئی نہیں لگی, بنے گئے نے سارے. بس ایک کیا کہتے ہیں ابھی تک وہ ایک رومانس سا چل رہا ہے. رومانس روم سارا لائن دا پائن باقاعدہ جس لیے بندے نو گرمی لگتی ہے, پکھا بند ہوئے یا گرمی ہوئے اور تمہیں امید کوئی نہ ہوئے, گندا پانی پینے نو ملے, لگ سمجھ جاندی بندے نو. ٹھیک ہے, جس طرح عام قیدی عورتوں کو رکھا ہوا ویسے رکھے نا. یہ دیکھو ذرا یہ سارے جڑے نے ٹشن شہد والے وہ کتنے جاندے نے. بال وہ کہہ رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کہ میں بے ضمیر لوگوں سے نہیں با ضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں. وہ بی بی تو ضمیر دی گل کرنی, رب دا نہ ہی جانتے. وہ آپ کے تو گواہ موجود ہیں, یعنی آپ کے سابقہ ہسبینڈ نے, ویسے وہ تو ضمیر بھی بڑی دیر نہ جا گیا, اور آپ کے گھر کے ملازم نے گواہی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے مرید جو کہ بعد میں آپ کے ہسبینڈ بن گئے ان کے ساتھ آپ کمرے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا, گو میری سیٹی گمے پائیں اور گو میری زبان بند ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ گواہیاں موجود ہیں, عدالت کے ریکارڈ پر ہے. اور آگے سے سوائے غصہ کرنے کے آپ نے کچھ نہیں الفاظ نہیں بولے تھے. یعنی باقی ساری باتیں غلط ہو گئی. لطیف بھی جھوٹ بول رہا ہوئے گا اور جناب دا بندہ بھی صاحب کا جھوٹ بول رہا ہوئے گا, مگر یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پہلے ہسبینڈ اور 5 بچوں کو چھوڑ کر اپنے مرید کے ساتھ شادی کی؟ تو آپ ضمیر کی بات کرتی, بڑی عجیب سی بات ہے. بس تاڈا تے نہیں مانتا. وہ کیا کہتے ہیں چھج پہ بولے چھاننی تے نہ بولے. ٹھیک ہے, انجدی کو مثال پنجابی دی میرے ذہن چاہیے, ہو سکتا ہے میں اگے پیچھے کر گیا ہوں, لیکن آپ کا تو بولنا نہیں بنتا بھائی.
کم از کم ضمیر ضمور دی گل تاڑی کرنی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کہتی کہ جو بانی پی ٹی او کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی, اور بی بی پہلے بھی انہوں کوئی کچھ نہیں ہویا, پھلاں دی طرح رکھیا جویں جڑا ہوندا نا کی کہندے نے تلی دے چھالے دی طرح عمران خان کو رکھا ہوا ہے. نہ پہلے کسی نے عمران خان پر حملہ کیا, وہ جو ایک واقعہ ہوا اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کروائی گئی. اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروائیں, پتہ چل جائے گا کہ اٹ کدھروں آئی سی. انویسٹیگیشن تو کروائے اس کی, کسی نے نہیں کروائی. نہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے پہلی نے کروائی, نہ باجو فریز نے کرائی, نہ ہون کرائی, کسی نے نہیں کرائی پائے. ابھی تک وہ کیس وہیں کا وہیں پڑا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ داری پا دو, پھر کیوں ہے اگر گھٹ پہ ہیں تو ذمہ داریاں یہ بھی پا دو. اسٹیبلشمنٹ کے فیض کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم بنے, وہ جنرل فیض ہی ہوئے تو آپ ان کی بیگم بنی, وہ ملک کے وزیر اعظم بنے, اس کے بعد پاکستان جو ہے ہمارا ملک وہ ڈیفالٹ بنا. سارے پھر پوری گل دسو نا اسٹیبلشمنٹ دی, ادھی گل نہ دسو. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو نہ کرو. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ عمران خان کو اندازہ تھا کہ اب بولے گی کیا کہتے ہیں پنجابی, وہ کہتے ہیں مردہ بولے تو کفن پاڑے, وہ والا بھائی نے تو صاحب کرے گی. لہذا عمران خان روکن دی کوشش کر رہا سی, لیکن بی بی بڑی تپی سی, بی بی نہیں باز آئی, اور بی بی نے فل چیکا ماری ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو پھر اگلی کسی ویڈیو میں ان باتوں کا جو ہے وہ احاطہ کر لیا جائے گا. فی الحال جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.